شارجہ کے بین الاقوامی کتاب میلے میں شاعری اور کتاب سے محبت کا اظہار۔ شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر کے 43ویں ایڈیشن کی اس برس کی تھیم ہے یہ سب ایک کتاب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کتاب میلہ اس تھیم کے تحت دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو مسحور کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انٹرنیشنل بک فیئر 112 ممالک کے 2520 پبلشرز کی میزبانی کر رہا ہے اور 400 مصنفین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس میلے کا منفرد ماحول شارجہ کی ادبی فضا کو شاعری سے اور کتاب سے محبت کرنے والوں کی توانائی کو مہمیز کرتا ہے۔ کتاب میلے میں بزم اردو دبئی کی شرکت بھی اب لازم و ملزوم ہو گئی ہے۔ اس میلے میں خالد مسعود خان اور احمد سعید کے ساتھ ایک یادگار شام کا اہتمام کیا۔ انٹلیکچول ہال میں منعقد کی گئی یہ شام شاعری کی ایک یادگار شام تھی، جس میں معروف شاعر جناب خالد مسعود خان اور جناب احمد سعید شامل تھے۔ اردو اور پنجابی کے معروف شاعر خالد مسعود خان نے اپنے مزاح اور گہری سماجی بصیرت کو امارات کے باذوق قارئین کے سامنے پیش کیا۔ اب خالد مسعود نے سامعین کو اپنی نئی کتاب زمستان کی بارش سے اپنی شاعری سنائی۔ خالد مسعود اپنے فن کے منفرد انداز میں روزمرہ کی زندگی، محبت اور ثقافتی باریکیوں کو موضوع سخن بناتے ہیں۔ احمد سعید ایک ممتاز شاعر ہیں جنہیں ان کی جذباتی شاعری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی شاعری دیہی زندگی اور روایتی اقدار کی عکاس ہے۔ فطرت اور سادہ روزمرہ کے لمحات کی خوبصورتی کے موضوعات کو وہ نہایت خوبی اور محبت سے اپنے کلام کی چاشنی میں سمو دیتے ہیں۔ بزم اردو کی اس شاعرانہ نشست کو تمام حاضرین کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ بنا دیا۔ اس خوبصورت شام کی میزبانی اردو کے معروف شاعر جناب شاداب الفت نے کی، جنہوں نے اپنی خوبصورت اور جاندار گفتگو سے سامعین کو محظوظ کیا۔ بزم اردو دبئی کی اس شام کی اہمیت میں مزید اضافہ کرتے ہوئے بزم اردو دبئی نے متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک ابھرتے ہوئے شاعر عدنان منور کی پہلی کتاب تشبیہ کا اجرا بھی کیا، جو امارات کے ابھرتے ہوئے ادبی ٹیلنٹ کے لیے ایک خوشائند لمحہ ہے۔ شارجہ بین الاقوامی کتاب میلہ، جو کہ دنیا کے سب سے بڑے کتاب میلوں میں سے ایک ہے، شارجہ حکومت نے اسے ثقافتی اور ادبی قدردانی کے لیے ایک متحرک پلیٹ فارم بنا دیا ہے، جو دنیا بھر میں علم دوستوں کے درمیان زبردست پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ یہاں آ کر کیونکہ ایک اتنا بڑا انٹرنیشنل بک فیئر ہے جہاں سے دنیا بھر سے شاعر ادیب آئے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بزم اردو دبئی نے جو ہے وہ ایسا خوبصورت کام کیا ہے کہ میں اور خالد مسعود صاحب سے شام ظریفانہ تھی اور لوگ اتنے مزے سے سننے والے تھے، جیسے انہوں نے بیٹھ کر اینڈ تک سنا، جو بلبلہ تھا، جو جوش تھا اور جو سننے کا انداز تھا، اس سے ہمیں مزہ آ گیا۔ خیر، اور انٹرنیشنل بک فیئر کو دیکھ کر بھی تو وہ تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس میں ہزاروں اسٹالز لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے مختلف ادیب اور ان سے ملاقات ہوئی، اور ہر کلچر، ہر جو ہے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے انٹریکشن ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں جس طرح ویلکم کیا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس۔ میں تو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اینڈ تک جیسے مزہ لیا، جیسے لطف لیا، جیسے شائستہ انداز سے، جیسے خوبصورت انداز سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقی ادب سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ملک سے تھوڑا سا دور ہونے سے اور محبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہو بھرپور طریقے سے، تو اور لوگ اسے انجوائے کرتے ہیں۔ شاعر ہے نا، یہ اٹس ناٹ اے ون وے کمیونیکیشن۔ یہ شاعر کا صرف شعر سنانے کا نہیں ہوتا، اس میں جب تک سامعین جو ہیں وہ اس میں ایکولی پارٹیسپیٹ نہ کر رہے ہوں تو نہ شعر سنانے کا مزہ ہے، نہ مشاعرہ بنتا ہے۔ تو زیادہ داد میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعروں کے ساتھ ساتھ سامعین کو جاتی ہے کہ وہ صاحب ذوق تھے اور چارج تھے، جسے کہتے ہیں کہ مطلب وہ داد دے رہے تھے کہ شاعری یقیناً مزیدار تھی، لیکن سامعین جو تھے وہ بڑے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یو اے ای کے جو سامعین ہیں یہ ہمیشہ سے بڑے اچھے رہے ہیں، اور یہ جو بک فیئر تھا یہ دنیا کا تو دوسرا بڑا بک فیئر ہے، لیکن یہ ایشیا کا اور اسلامی دنیا کا یہ سب سے بڑا بک فیئر ہے، اور اس کا کریڈٹ سارا جو شارجہ کے حکمرانوں کو جاتا ہے۔ یہ سفر تو 2019 سے شروع ہوا تھا اور یہ چل رہا ہے۔ تشبیہ میں میرے اب تک کے ادبی سفر کی جو شاعری ہے وہ پورا خاصہ ہے اس میں، اور تشبیہ میں
آپ کو شاعری ملے گی، اور اردو ادب میں بھی وہ شاعری مجھے یقین ہے کہ اردو سامعین کو شاعری پسند آئے گی۔ شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر میں اس کی اناگوریشن ہوئی ہے، تقریب رونمائی ہوئی ہے، اور یہاں پر شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر میں ہی کتاب بک رہی ہے۔ آن لائن بھی امارات میں موجود ہے، پاکستان میں جس طرح لوگوں نے سراہا اس کا بھی میں بہت متشکر ہوں تمام دوستوں کا۔ میں آج بھی جیسے خالد مسعود صاحب اور اعجاز شاہین صاحب نے جس طرح گفتگو کی کتاب کے اوپر، وہ میرے لیے قابل عزت ہے۔ انہوں نے اتنا عزت افزائی دی، بزم اردو نے اتنا عزت افزائی دی، ہمیشہ دیتے ہیں، سراہتے ہیں۔ میں سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور بہت شکریہ آپ کا حقائق نیوز۔ آج کے جو شاعر تھے اور تشبیہ کے مصنف عدنان منور نے کہا کہ 2019 سے جو ہے وہ اس شاعری کو لے کے چل رہے ہیں، اور جہاں تک حقائق نیوز کا تعلق ہے، تو حقائق نیوز وہ پہلا چینل ہے جنہوں نے عدنان منور کو پبلک کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا۔ آج بھی ایک سنگ میل جو ہے انہوں نے طے کیا، اور حقائق نیوز پھر ان کے ساتھ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں سائن آف کرتا ہوں۔ حافظ عبدالرؤف، حقائق نیوز، شاعری۔